پاکستان جب حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے افغان حکومت کے ترجمان کے الزامات کی سختی سے تردید کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے، اس پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ہی عمل درآمد ہوگا اس پر کوئی فیصلہ آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیہ چلاتے ہیں، یہ اکاؤنٹس بیرون ممالک سے چلائے جا رہے ہیں۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا، مسئلہ ریاست افغانستان سے ہے، عوام سے نہیں۔ دہشت گردوں کا آخری دم تک پیچھا کریں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو غلط سبق سکھا رہے ہیں، وہ لوگ گریٹر پشتونستان کی بات کرتے ہیں۔ افغان حکومت میں شامل اعلیٰ عہدیدار خود بیان دے رہے ہیں کہ ہم حملہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نان کسٹم پیڈ گاڑیوں پر فوری پابندی لگائی جائے، شرپسند یہ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج مکمل طور پر متحرک ہیں۔ اسلام آباد کچہری حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود نور ولی محسود نے کی تھی۔ وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس عطا تارڑ نے کہا کہ انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے کچہری حملے کے فوری بعد 4 ملزمان کو گرفتار کیا۔ ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پاک فوج پوری طرح الرٹ ہیں۔ ساجد اللہ عرف شینہ مرکزی ملزم جو افغانستان کا رہائشی ہے۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس کے دوران ساجد اللہ عرف شینہ کا اعترافی بیان بھی دکھایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ پارٹی کی مجلس شورا کے اجلاس کے موقع پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بعض اہل منصب کو تاحیات استثناء دیا گیا۔ فوجی حکومت میں زرداری صاحب الزامات پر 8 سال جیل میں رہے، آج اسی کو کہا جا رہا ہے کہ تاحیات آپ کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان کا قانون ان کو 8 سال تک عدالت میں کیا پیش نہیں کرتا رہا؟ صدارت کے منصب کے بعد ایسا کیوں معصوم شخصیت کا روپ دے دیا گیا؟ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج کے سربراہان اس ترمیم کے تحت ملنے والی مراد سے خود سے انکار کر دیں، اس طرح تو ملک میں طبقاتی نظام پیدا ہوگا۔ خلفائے راشدین کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا رہا ہے تو کیا ان سے بھی بڑے ہیں؟ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ قائد اعظم کے اصولوں کے بھی نفی ہے۔ 9 مئی سمیت 5 مقدمات میں عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانت میں 23 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اگلی سماعت میں بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں یا بذریعہ ویڈیو لنک پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ انتخابی عملے کو دھمکیاں دینے کے معاملے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ اگر الیکشن سے قبل وزیر اعظم بھی ایسا کوئی خطاب کرتے تو انہیں بھی نوٹس جاری کیا جاتا۔ طلال چودھری پیش ہونا چاہتے تھے، ان کے بھائی کا نوٹیفیکیشن روکا ہوا ہے، ان کی سماعت 2 دسمبر کو ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کو آئندہ سماعت پر حاضری سے استثناء دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے وکیل علی بخاری نے الیکشن کمیشن کے کیس کو قابل سماعت ہونے کے دائرہ اختیار کو بھی چیلنج کر دیا۔ ہم حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، کسی کو تلخ لگتا ہے تو لگتا رہے، میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو معافی کس بات کی مانگوں؟ اگر صوبائی افسران نے غلط کیا تو کارروائی ہوگی، کل احتجاج سے متعلق پارٹی جو فیصلہ کرے گی عمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ ہری پور ضمنی الیکشن کے دوران فارم 45 اور آر او کی طرف سے جاری نتائج میں فرق ہے، اس کے خلاف قانونی جنگ لڑیں گے۔ حویلیاں جلسے میں ان کی تقریر آئین و قانون کے دائرے کے اندر تھی، بس اتنا کہا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شہر ناز عمر ایوب کو فارم 47 کے ذریعے ہرایا گیا۔ ہری پور ضمنی الیکشن میں ڈپٹی کمشنر سے چوکیدار تک کے کردار کی انکوائری ہوگی۔ درجہ چہارم سے ڈی سی تک جو بھی ملوث ہوگا اس کے لیے سزا و جزا کا عمل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دستخط شدہ فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی کی امیدوار الیکشن جیت چکی تھیں۔ ریٹرننگ افسر کا دفتر راتوں رات تبدیل کیا گیا، دفتر کے ارد گرد خندقیں کھود دی گئیں۔ مریم نواز کے بیان پر رد عمل میں انہوں نے کہا کہ ریفرینڈم آمریت میں ہوتا ہے، جمہوریت میں انتخابی عمل ہوتا ہے۔ مریم صفدر اپنا حلقہ کھول کر دکھائیں، غیر قانونی طور پر وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھی ہیں۔ اختیار ولی ایک ہارا ہوا شخص اور جعلی وزیر اعظم کا جعلی کوارڈینیٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ اختیار ولی کو نوٹس جاری کریں گے۔ 2 مقدمات میں مسلسل غیر حاضری پر سابق اپوزیشن لیڈر سینٹ شبلی فراز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ ای ڈی سی اسلام آباد کے جج طاہر عباس چپرا نے کیس کی سماعت کی۔ سابق وزیر قانون راجہ بشارت اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ رمنا میں جوڈیشل کمپلیکس حملے پر 2 مقدمات درج ہیں۔
مسلم لیگ نون کو ووٹرز کے بغیر الیکشن لڑنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی کا ضمنی انتخابات کے نتائج پر تبصرہ۔ ایف آئی اے سینٹرل کورٹ لاہور میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ الیکشن ووٹرز سے ہوتا ہے، اگر 20% سے ووٹرز کم ہوں تو وہ الیکشن نہیں ہوتا۔ لوگوں نے اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو جیل میں 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ میری بھی دعا ہے اور آپ بھی دعا کریں کہ وہ جلد باہر آ جائیں۔ ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آئینی عدالت کے بائیکاٹ کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، پارٹی میں مشاورت کریں گے۔ عدالت اب قائم کر دی گئی ہے۔ سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے اہم وضاحت دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی قید تنہائی کے حوالے سے درخواست بھی لگنی ہے، فیصلہ کریں گے۔ ایک عدالت کو ہم نہیں مانتے تو اس میں پیش ہونا ہے یا نہیں۔ الیکشن ٹریبیونل نے جے یو آئی فے کے ایم این اے سید سمیع اللہ کی کامیابی کالعدم قرار دے دی۔ جسٹس محمد عامر نواز رانا کی سربراہی میں قائم ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہدایت دی کہ سید سمیع اللہ کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا جائے اور حلقے کے 22 متنازع پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کرائی جائے۔ پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے سربراہ خوشحال کاکڑ نے جے یو آئی امیدوار کو ڈی سیٹ کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ کیس کی سماعت کے بعد ٹریبیونل نے 22 متنازع پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا۔ ایف آئی اے کا طلبی کے جعلی اور مشتبہ نوٹس کی روک تھام کے لیے بڑا فیصلہ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے تمام مینول اور دستی طور پر جاری کیے جانے والے طلبی نوٹسز کا اجرا بند کر دیا۔ ترجمان کے مطابق اب طلبی نوٹسز صرف الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے فراہم کیے جائیں گے اور ہر نوٹس پر ایک منفرد اور قابل تصدیق کیو آر کوڈ درج ہوگا۔ ایف آئی اے نے مشکوک نوٹسز کی شکایت کرنے کی اپیل کی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں کمی ہوئی یا اضافہ، اوگرا کے متضاد بیانات نے عوام کو چکرا دیا۔ گزشتہ روز ترجمان اوگرا نے بتایا کہ سوئی ناردرن کے لیے گیس کی اوسط قیمت میں 3%، جبکہ سوئی سدرن کے لیے گیس قیمت میں 8% کمی تجویز کی گئی، جس کے بعد خبر سامنے آئی کہ گیس قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ اب خبر سامنے آئی ہے کہ ترجمان اوگرا نے کہا ہے کہ گیس کی قیمتوں کے تعین سے متعلق غلط تاثر پیش کیا گیا۔ گیس قیمتوں میں کسی قسم کی تبدیلی منظور نہیں کی گئی۔ گیس کی قیمتیں پرانے ریٹس پر برقرار ہیں۔ کراچی کنگز، لاہور قلندرز، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پاکستان سپر لیگ فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی۔ ملتان سلطانز کو نیا کانٹریکٹ نہ بھیجا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز کی ملکیت آئندہ دہائی میں بھی موجودہ مالکان کے پاس رہے گی۔ 10 سال مکمل ہونے پر فرنچائزز کی ویلیو بھی بڑھ گئی۔ لاہور قلندرز پی ایس ایل کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی۔ لاہور قلندرز کی نئی فیس 67 کروڑ روپے ہو گئی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز ٹیم کی ویلیو میں 80% اضافہ سامنے آیا۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق پی سی بی نے ملتان سلطانز کو اختلافات کے بعد نیا کانٹریکٹ ہی نہیں بھیجا۔ پی ایس ایل 11 میں ملتان سلطانز کے بھی نئے مالک سامنے آنے کا امکان ہے۔